یہ ہے سرف ایکسل نیکی. ابھی آپ نے جو پیکج دیکھا یہ کوئی کہانی نہیں تھی, یہ کوئی کردار, یعنی اس پیکج کے حد تک کردار ہے لیکن اصل میں یہ ایک کہانی ہے, حقیقی کہانی ہے. اس کہانی کے بھی کردار کا نام عائشہ ہی ہے, یہ عائشہ ہی تھا. اس عائشہ کی عمر بھی تقریباً 2 سال تھی, جو کہ ایک مرض میں مبتلا ہوئی اور اس کے بعد اس دنیا میں نہیں رہی. لیکن یہ آسان نہیں ہوتا ہے, بلکہ میرے ایک دوست ہیں جو کہ اس چیز سے گزرے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی ظاہر جو رضا, اس کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے, کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی صاحبزادی کو دفنایا ہے, میرے قریبی دوست نے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار مطلب زندگی میں اس سے مشکل کوئی کام نہیں ہے. کہتے ہیں وہ جو اٹھانا جو ہے نا وہ میت, اس سے بھاری, اس سے مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے زندگی میں, ہر کام اس کے مقابلے میں آسان ہے. تو لیکن جب یہ ہوا عائشہ کا یہ معاملہ, تو ان کے جو والد تھے انہوں نے ایک نئے عزم اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی, اور اس ادارے کی وجہ سے آج تقریباً 2500 سے زائد بچیاں ہیں, یا 2500 سے زائد عائشہ ہیں جو کہ محفوظ رہیں الحمدللہ, اور جن کا کامیاب علاج ہوا. یہ ایک اصل داستان ہے. اس داستان کے مرکزی کردار سے بھی آپ کو ملواتے ہیں, اور پھر پاکستان کا ایک ایسا نام جو کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے, چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, کامنٹری کا میدان ہو, یا کسی بھی حوالے سے, جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے. میں سے ان کا نام لوں گا اور آپ سمجھ جائیں گے, یعنی کہ مصباح الحق صاحب, اور آپ سب پہنچ گئے, کسی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون ہے مصباح الحق. وہ بھی منسلک ہیں اس ادارے سے. تو پھر ان سے ہی پوچھیں گے کہ آؤٹ آف نو ویئر اتنی مصروفیت, کامنٹری, کرکٹ, یہاں جانا, اکیڈمیز, کوچنگ, وہ سب میں کے بعد وہ یہ یہاں کہاں آ گئے, اس کے لیے ٹائم کیسے نکالو؟ مصباح بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کی اجازت ہو میں ذرا فرحان بھائی سے شروع کروں. فرحان صاحب والنٹیئر CEO ہیں اس ادارے کے, جس کا نام ہے پاکستان چلڈرنس ہارٹ فاؤنڈیشن. فرحان صاحب عائشہ کے والد ہیں, جس عائشہ کی میں نے آپ کو داستان سنائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو فرحان بھائی کیا ہے, ذرا آپ خود اس کو ڈسکرائب کریں, بیکاز یو ہیو لیوڈ اٹ. یہ کیا ہوا, اور اس کے بعد چونکہ ایسی چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, پھر اس نے یہ کر دیا. یو ہیو لیوڈ اٹ, کیا ہوا؟ جی وسیم بھائی, ایک تو شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور موقع دیا بات کرنے کا. میری بیٹی 2010 میں پیدائش ہوئی, 3 بیٹوں کے بعد اللہ نے بیٹی دی. اچھا. اور ہر پریگننسی میں ہم مانگا کرتے تھے اللہ میں بیٹی دے, کیونکہ بیٹیوں کا ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے سر, بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہے. تو بہرحال آواز بڑھا سکیں تھوڑی سی. جی سب صحیح چل رہا تھا الحمدللہ. اس کی نارمل ڈلیوری ہوئی. میں ایک IT کمپنی, اللہ کا شکر ہے, میں وہاں سے میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے. تو میں سعودی عربیہ سے ٹرانزٹ کر رہا تھا, دبئی میں رکا, تو مجھے وائف کا فون آیا اور وہ رو رہی تھی, کہہ رہی تھی عائشہ کا سانس رک گیا. اس وقت عائشہ 3 ماہ کی تھی. ہم سیدھا بھاگے ہاسپٹل میں گئے, تو پتہ چلا کہ تقریباً 1 ہفتہ لگا ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنے میں, کہ بھائی پریگننسی نارمل تھی, ڈلیوری نارمل تھی, سب صحیح تھا, لیکن وہ ایک PDA سوراخ ہوتا ہے جو 3 مہینے بعد اچانک بند ہو جاتا ہے ان بچوں کا جن کے دل میں کوئی ایسا عارضہ ہو. تو بہرحال وہ ایمرجنسی میں ہمیں اس کی پہلی سرجری کرانا پڑی. وہ کوئی 14 دن کا ٹائم تھا جو ہم ہاسپٹل میں رہے. 3 مہینے کی بچی کی سرجری ہوئی. جی 3 مہینے کی, اور اللہ نے اس کو الحمدللہ شفا دی, وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اس ایسے بچے, وہ شی واز بورن ود 1 لیس چیمبر. عائشہ کا نا ایک چیمبر پورا ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تو ایسے بچوں کی 3 اسٹیج سرجری ہوتی ہے. تو بس عائشہ جنہوں نے زندہ تھی, پھر ہم نے ہاسپٹل کے چکر ہر 2 مہینے بعد ایک فالو اپ وزٹ ہوتا تھا, اور قطاریں لگی ہوتی تھیں. مطلب فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں تھی, بٹ اسٹل وی ور ناٹ ایبل ٹو ٹاک ٹو دا فزیشین دا وے ایک نارمل آپ لمبی بات کرتے ہیں, بات سمجھتے ہیں, حالانکہ پیسے دے رہے ہیں, سب ہے, سب موجود ہے. اور پھر وہیں پر ہاسپٹل میں پتہ چلا کہ یار ایک تو اللہ نے چلو ہمیں توفیق دی, ہم نے پرائیویٹلی آپریٹ کروا لیا. 14,000 بچوں کی لسٹ اس وقت تھی ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں, جن کا نام لکھ دیا گیا تھا کہ ان کو ہارٹ کی سرجری کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. پھر عائشہ کا تھا ہمارے ساتھ سارا ٹائم, وہ ماشاءاللہ رہی 2 سال 3 ماہ 10 ماہ اور 3 دن. تو بس وہ ٹائم انبلیویبل میموریبل ہے, جو آپ کو ایگزیکٹلی دن بھی یاد ہے. ایگزیکٹلی دن یاد ہے سر. اور اس کی 2nd سرجری تھی. وہ میرے سے باتیں کرتی ہوئی کہ بابا کدھر جا رہے ہیں, میں بیٹا انشاءاللہ جا رہے ہیں ہاسپٹل, واپس آ جائیں گے. بٹ شی couldn't make it. بس وہ اللہ نے اس کی زندگی اتنی رکھی تھی. اینڈ یو ور لائک ڈاکٹر نے مینٹلی پریپیئر کر دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اٹ کین گو اینی ویئر؟ نہیں, اچھا,
वसीम भाई 1% भी दिल में ये नहीं था वो वापस नहीं आएगी। अच्छा नहीं, अच्छा 1%। अब फरहान भाई की बच्ची जिन्होंने फाउंडेशन का आगाज़ रख लिया, उस वक्त तक को 12 बच्चे ऑपरेट हो चुके थे। हर डॉक्टर को पता है फरहान भाई की बच्ची आ रही है, सब प्रोटोकॉल लगा हुआ है, लेकिन बस वो उसकी ज़िंदगी इतनी थी सर, अल्लाह ने जो रखा था। फिर वो जब उसका इंतकाल हो गया तो फिर 2 साल तो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आई वसीम भाई की लाइफ है क्या। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया, अल्लाह ने ये एक आखिरत की तड़प हर एक के दिल में रखी है कि भाई वो तो जन्नती थी, वो माशाल्लाह पहुंच गई। उसका एक टाइम था हमारे साथ। तो हम समझते हैं कोई भी चीज़ लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होती, ऐसे ही नहीं होता कुछ। फिर मेरे एक पार्टनर हैं सुल्तान हमदानी, आपके जानने वाले हैं, उसके बेटे को भी हार्ट का मसला। फिर हमने कहा यार ये ऐसे ही नहीं हुआ कुछ ना, अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सर फाउंडेशन को ज़रा अच्छे मैंने सेक्शन 42 रजिस्टर करवाया, अल्लाह ने तौफीक दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम जो है वो आज देख लें माशाल्लाह मिसबा भाई जैसे लोग जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं सर। और भाई जब आप बता रहे हैं तो मिसबा भाई की आंखें नम हैं। और ये तो सुन के इतना, ये सुनना इतना मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि ये सहना कितना मुश्किल होगा। तो आप मिसबा भाई फिर क्या इसी तर्ज की कोई स्टोरी या ये स्टोरी सुन के ही आप आया क्या? बस सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए यहाँ पे। देखिए 2017 आपको भी याद है मेरा रिटायरमेंट का ईयर था, और उससे पहले मैं सोच रहा था, कुछ करना चाहता था। मेरे जहन में था कि कुछ ना कुछ मैंने हेल्थ के हवाले से या कोई एजुकेशन के हवाले से करनी है। मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, वहाँ पे भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के हवाले से। तो मैं अभी इस पे मशवरा कर रहा था फैमिली से भी कि क्या करना चाहिए, कुछ वहाँ पे हेल्थ के हवाले से कुछ करना चाहिए। एट द सेम टाइम अल्लाह ने मुझे इस तरफ ले के आना था। तो मेरे एक दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त, उनकी बेटी को ये प्रॉब्लम हुई, वो पैदा हुई इस प्रॉब्लम के साथ। और फिर वो प्रॉब्लम जो नहीं, आसान अल्फाज में ये कि इनमें एक चैम्बर कम होता है हार्ट, अगर आसान अल्फाज में इसको समझ। भी उसके आमतौर पर उसके दिल में हार्ट में सुराख, सुराख था। दिल में सुराख जिसको कहते हैं, हाँ अच्छा उसके अच्छा। बेचारे के दिल में सुराख था। तो सेम स्टोरी वो पहले तो वो पता ही नहीं चले ना, वो डायग्नोज कि बच्ची को मसला क्या है, बेसिकली जिस तरह क्या उन्होंने बीमारी है, बताया। सांस फूल जाता है, इस किस्म की चीज़ें हैं। तो पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास जाने के बाद डायग्नोज हुआ कि अच्छा इसके दिल में सुराख है। और फिर नेक्स्ट स्टेप, अब इसको ऑपरेट किस तरीके से करवाना है। तो सिर्फ 8 पीरियाडिक कार्डिक सर्जन हैं पूरे पाकिस्तान में। तो बहुत बड़ा, वो जैसे कह रहे हैं कि 14,000 की लाइन लगी हुई है, 15,000 की, तो आपका नंबर कब आना है, कब किस तक आपकी रसाई होनी है। तो वो जो सारा प्रोसेस था वो मैंने देखा, वो तकलीफ देखी। वो सरवाइव कर पाई? अल्हम्दुलिल्लाह शी सर्वाइव। वो उसका ऑपरेशन हुआ, कामयाब हो गया, और शी इज़ फाइन नाउ। तो वो सारा वो आप कह रहे थे ना आंखें नाम, वो इसीलिए कि वो अपने बच्चे भी आपके जहन में आते हैं, और फिर वो सारा प्रोसेस उनकी भी तकलीफ़ जहन में आती है कि वो कितने बेबस होके। और मेरे सामने तो और इतने आते हैं, जो मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाता हूँ, माँ बाप को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 दिन के, 3-3 दिन के, 2 महीने का बच्चा, वो लाइनों में बेचारे खड़े हैं कि किस तरीके से हमारा खाली डायग्नोज हो जाए, उसके बाद ऑपरेशन तो बाद की बात है। तो वो सारी चीज़ें जब जहन में आती हैं तो इंसान यही सोचता है कि यार ये जो तकलीफ़ है ना, ये सिर्फ 60,000 बच्चे जो पैदा होते हैं हर साल, ये बच्चे नहीं हैं 60,000, बेसिकली 60,000 फैमिलीज़ हैं। वो जब तक आपके बच्चे को, हम इस चीज़ का तो अंदाज़ा कर सकते हैं, छोटी सी तकलीफ़ हो आपके बच्चे को, कोई दर्द से वो रो रहा हो या उसको हल्का सा बुखार हो जाए, तो आपको लग पता जाता है, आपकी नींदें हराम हो जाती हैं। तो जिन माँ बाप के बच्चे जिनको पता है कि उनका ये मसला है और ये क्योरेबल भी है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है, तो वो बेबसी और वो जो उनकी सिचुएशन होती है, उसको सोचते हुए फिर बंदा कहता है कि नहीं, ये काम जो है, जो फरहान भाई ने माशाल्लाह जिस तरीके से शुरू किया और जिस तरीके से उन बच्चों के लिए जिस तरीके से हर टाइम काम करते हैं, जो एनर्जी इनकी होती है, मैं देख के हैरान होता हूँ। इनको देख के हमें भी फिर जो है हौसला होता है कि ठीक है जी, जाना है कहीं पे भी, टाइम निकालना है, क्योंकि ये किसी के लिए कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और बाकी तो पता नहीं हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन
چلیں جو ہمارے بس میں ہے, جو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, اس حوالے سے ہم جو کر لیں. یہ مصباح بھائی کا یہ جذبہ پہ تالیاں ہونی چاہیے, بہت قابل قدر جذبہ کہ اپنی کیپیسٹی میں انسان جو کچھ کر سکتا ہے. جی بالکل. اور سر ابھی آپ نے یہ پوری داستان بتائی ہے, ایوری ون کین فیل اٹ. تو آپ بتائیں کہ اب یہ ادارہ کہاں کھڑا ہے, اور اس پہ جس طرح مصباح بھائی نے کہا کہ بھائی میں نے سوچا کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ تو کروں, تو یہ ہر ویور بھی اگر یا میں بھی کیا ہم کس طرح کیا کر سکتے ہیں, تو آپ بتائیے اس بارے میں ذرا. جی ہم نے نا جب ادارہ شروع کیا تو سب سے بڑا چیلنج تھا اویئرنیس. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیزیز برڈن اتنا بڑا ہے. ہاں تو ایک تو آپ کے ادارے کی توسط سے ہم پہلے مسئلے کو مسئلہ سمجھیں. بھائی سالانہ ہر 100 میں سے ایک بچہ پاکستان میں ایوری نیو برتھ وہ کنجینٹل ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لاسٹ ایئر کے نمبر نکالیں تو یہ 60,000 بچے بنتے ہیں سر. 60,000. اس میں 1/3 بچوں کو پہلے سال آف دیئر برتھ کسی نہ کسی انٹرونشن یا ہارٹ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تقریباً کتنے ہو گئے ہیں؟ 20,000 سر. ٹھیک. ہمارے پورے ملک کی ابھی کرنٹ کیپیسٹی ہے کوئی 3 سے 4 ہزار کی. او ہو 15-16 ہزار کا تو سیدھا ڈیفیسٹ ہے, سیدھا. اور جو بیک لاگ ہے اور یہ جو باقی کے 40,000 بچ گئے ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. اچھا ڈائنامکس اس بیماری کے بڑے عجیب ہیں کہ اگر ٹائم پر بچے کا ہارٹ کی سرجری ہو جائے تو فار لائف اس کی ہارٹ کی سوراخ کا مسئلہ کیور ہو جاتا ہے. حل ہو جاتا ہے. اٹ ول ناٹ کم بیک لائک خدا نہ خواستہ اینی ادر. اچھا جب کینسر کا ہم کہتے ہیں شاید دوبارہ نہ ہو جائے. اچھا ایک دفعہ حل ہو گیا تو حل ہو گیا. جی بالکل. تو اگر دیکھیں پہلی بات ہے ہم مسئلے کو مسئلہ سمجھیں, ہم سب اس پر کولیکٹیولی ایفرٹ کریں. پھر دوسری بات ہے کہ کوئی ایسا سینٹر آف ایکسیلنس ہو جہاں سے جیسے مصباح بھائی نے بتایا کہ ابھی صرف 8 سے 10 بچوں کے ہارٹ کے سرجن ہیں, پورے ملک میں صرف 30 سے 35 کارڈیولوجسٹ ہیں. ہمارا ڈائگنوسس کا سیٹ اپ, اسکریننگ کا سیٹ اپ, ابھی تو بہت چیزیں کرنے کی ہیں. تو ہم نے جی پہلے دن سے ایک تو اویئرنیس کی بات کی, پھر ماشاء اللہ مصباح بھائی کے آنے کے بعد سے الحمدللہ ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے, ان کا ایک اپنا ماشاء اللہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو پہلا مسئلہ ہے وہ پتہ چل گیا. پھر دوسرا ہم نے کیا کام سر, جو زکوٰۃ کے مستحق بچے ہیں نا ان کے پرائیویٹ علاج کرانا شروع کیے. تو الحمدللہ کوئی 1 ارب 10 کروڑ اکٹھا ہوا ابھی تک 10 سالوں میں, اور 2,800 سے زیادہ بچوں کی ہارٹ کی سرجریز الحمدللہ اس ادارے سے اسپانسر ہوئی. ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ. اور اب تیسرا جو مین فوکس ہے نا وہ ہے وسیم بھائی کہ ہم سب انشاءاللہ اکٹھی کوشش کر کے ایک بچوں کے ہارٹ کا پہلا ہاسپٹل پاکستان میں بنا لیں, جس کا اصل مقصد ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر سکیں, ریسرچ کے دروازے کھولیں. اور جیسے شوکت خانم بنا نا, اس سے کینسر ختم نہیں ہوا لیکن کینسر کا ایکسس پورے پاکستان تک پہنچ گیا نا. اب لوگوں کو یہ نہیں ہے یار کہ ڈائگنوسس سے لے کر ٹریٹمنٹ میں کہاں جانا ہے. تو دیر از ون سینٹر آف ایکسلنس, تو اس پر اب ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. جی یہ کہاں ارادہ ہے بنانے یہ جی الحمدللہ لاہور میں ہمیں یونیورسٹی آف لاہور نے لینڈ ڈونیٹ کر دی ہے, اور سپٹمبر لاسٹ ایئر سے اس کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے. ٹوٹل الحمدللہ 25 کروڑ روپیہ ابھی آلریڈی ہم اس پر اسپینڈ کر چکے ہیں. اچھا. اور 2 بیسمنٹ ہیں اس کی, گراؤنڈ پلس 3, ٹوٹل 145,000 اسکوائر فٹ کورڈ ایریا ہے. تو اس کا گرے اسٹرکچر کا جو ابھی آپ سمجھ لیں کہ 20% کام الحمدللہ کمپلیٹ. ٹارگیٹ کیا ہے, اس کو کب تک کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ؟ ٹارگیٹ جی ہمارا گرے اسٹرکچر کا اگست دس ایئر ہے, اور انشاءاللہ اف آل گوز ویل ٹائم پر ہمارے فنڈنگ ہو جاتی, جو کہ الحمدللہ آج سے پہلے تو کبھی کوئی کام نہیں رکا ہمارا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ دسمبر 23 کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وسیم. اور اس میں کیا ہے اندازاً کتنے بچوں کا علاج آن ایوریج ہو پائے گا یا کیا رف؟ بالکل جی, اب میں آپ کو ایک جیسے میں نے بتایا کہ 1 ارب 10 کروڑ اکٹھا ہوا اور 2800 بچوں کا علاج ہوا. صحیح ہے. یہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے 2 ارب کا. اگر 2 ارب اکٹھا کر کے ہم یہ ہاسپٹل بنا لیں تو سالانہ ہم 2,000 بچوں کی ہارٹ کی سرجریز کر سکیں گے. او یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی لٹرلی 2,000 بچوں کی جانیں بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. 10 سالوں میں ہم نے 2800 بچوں کو آپریٹ کرایا, اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے, ہر سال 2,000 بچوں کو آپریشن. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے جو نے بات کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, ٹریننگ کی بات کی, بھائی ہم سٹاف سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے. جو پاکستان میں ایک ایشو ہے کہ 8 پیریاڈک کارڈک سرجن ہے, 30 اونلی کارڈیولوجسٹ ان دا ہول کنٹری. اور پھر اس کے ساتھ جو باقی سپر اسپیشلٹیز ہیں ان کا بھی ایشو ہے, پیرامیڈک سٹاف کا ایشو ہے, وہ ٹرین کرنا ایک مسئلہ ہے. وہ ٹرین ہو جائے گا تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ بھی ہمارے لیے وہ جو ہے ہم خود کفیل ہوں گے ہیومن ریسورسز کے حوالے سے, اور پھر پورے ملک میں وہ اسپریڈ ہو سکتے ہیں. ابھی تو بہت لمیٹڈ کام ہے. وہ جیسے فرحان بھائی ہمیشہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے سیکشنز ہیں ہاسپٹلز میں وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے.
تو بیسیکلی ہماری فیوچر جنریشن کا مسئلہ ہے. ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کے بچے پوری فیملی بیزار و مددگار ہو. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگلے 10 سے 15 سالوں میں ایسی اسٹیج پہ, ایسی جگہ پہ ہم لے جائیں یہ انسٹیٹیوٹ بنا کے, اور اس طریقے سے اور بھی انسٹیٹیوٹ بنا کے کہ یہ پرابلم نہ رہے پاکستان. انشاءاللہ. تو مصباح بھائی آپ مطلب ویسے اللہ تعالیٰ نے بڑا اثر رکھا آپ کی بات میں ماشاء اللہ, اور آپ کو لوگ جانتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی بات اور لوگ سنتے ہیں. تو آپ بھی اپنے طور پہ اگر لوگوں سے براہ راست یا ہمارے ذریعے سے جو بھی کہنا چاہیں ضرور کہیں کہ یہ ظاہر بڑا پروجیکٹ ہے جس کی کاسٹ تقریباً 2 ارب تک بتا رہے ہیں. اس میں میں اپنے طور پہ کہوں گا کہ جس سے جو بن پاتا ہو, اپنے حصے کی جو شمع جلا سکتا ہو, اپنا جو کنٹریبیوٹ کرتا ہو, بٹ آپ بھی ضرور اس میں جو بھی کہنا چاہیں. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ نا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ انتظار جو ہے نا یہ نہیں, ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ 2 ارب روپے, ہم نے یہ سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کتنا دے سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. واہ واہ. یہ سب سے امپورٹنٹ. میں آپ خیر یہاں پہ بہت سناتے ہیں, مجھے تو خیر میں تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابابیل ایک قطرہ جو ہے نا پانی کا لے کے وہ جا رہا تھا, تو اس سے پوچھا کہ بھائی اس سے کیا ہونے والا. اس سے کہا بھائی میں اپنے حصے کا کام کرنے لگا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں سرخرو ہوں کہ میں یہ کر سکتا تھا, میں نے کر دیا. تو یہ جب تک آپ کا یقین یا یہ سوچ نہیں ہوگی ایسے کام نہیں ہوں گے. بھائی میں 1000 دے سکتا ہوں, 500 دے سکتا ہوں, وہ میں دے دوں. یہ مجھے پتہ ہے, مجھے اللہ نے میری اپنی طاقت کے حساب سے میرے سے سوال کرنا ہے. یہ مجھے پتہ ہے میں 100 دے سکتا ہوں, 10 دے سکتا ہوں, 1000 دے سکتا ہوں. میں اپنے آپ کو وہ منکر نکیر کا تو جو کانسیپٹ ہی وہ یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. مجھے پتہ ہے یار یہ میں یہاں 2000 دے سکتا تھا, میں 3000 دے سکتا تھا, میں نے نہیں دی. سو سمپل ہے. پاکستانی 22 کروڑ عوام ہے, یقین کریں اگر 1 لاکھ بندہ, ہم نے یہ انٹروڈیوس بھی کرایا تھا, 1000 روپیہ ہر مہینے دے, 12,000 آپ دیں پورے سال کا, 1 لاکھ 22 کروڑ میں سے, تو ہمارا آلموسٹ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. کیونکہ آلریڈی ہم باقی لگا چکے ہیں اس پہ, جو باقی ہے وہ آپ کا جو ہے آپ کو اچیو ہو جائے گا. تو سوچیں ذرا, 22 کروڑ میں سے 1 لاکھ نے ہمت کرنی ہے, اور کام ہو جانا ہے. کام ہو جانا ہے. 1000 آپ نے مہینے کا دینا. یہ اسٹوڈنٹ بھی دے سکتے ہیں. آج کل ہم لوگ جو کافی شاپ پہ جاتے ہیں, پیزے پہ جاتے ہیں, ہمارا بل بن جاتا ہے, ایک ٹائم کا بل 1000 پلس ہو جاتا ہے. کافی 2 کپ آپ نے منگائے, آپ کا 1000 روپے کا بل بن گیا. لیکن سوچیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ, آپ ایک پرماننٹ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے آپ اس کو پروفٹ آپ کو ملتا رہے گا. اس پہ یقین کرنا ہے. اور میرے خیال میں ہماری جنریشنز کا مسئلہ. اس کا آغاز میں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس 1 لاکھ میں سے ایک چھوٹا سا ایک میں بن جاتا ہوں پہلا, اور پھر آگے اس کو دیکھیں جتنا بھی جو سب کر سکتے ہو اپنے اپنے حساب سے. کیونکہ ذرا مفتاح بھائی نے کہا کہ یہ اس واقعے سے میں بھی بڑی انسپریشن لیتا ہوں جو مفتاح بھائی نے سنایا, جو مصباح بھائی نے سنایا کہ اس جگہ پہ روز محشر جب فہرست بنے گی تو مجھے اطمینان ہوگا کہ میرا شمار جو ہے وہ آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا, آگ بجھانے والوں میں ہوگا. آگ بجھتی نہیں بجھتی, اللہ جانے اس کے کام جانے. آئی ڈیڈ مائی پارٹ, میں نے اپنا حصہ پورا کر لیا. تو آئیں سب یہ ہمت کرتے ہیں. میں اپنے طور پہ ایک کوشش اور ایک وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جو 1 لاکھ لوگ مفتاح بھائی نے کہا ان میں سے ایک میں بنتا ہوں انشاءاللہ, اور باقی آپ لوگ سب بھی ساتھ دیں تو بہت یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ. سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں بس آپ بھی اگر کچھ بھی کہنا چاہیں. اور یہ بات میں بتا دوں کہ اس طرح کی ایگزامپل, جس طرح ہماری اپنی ٹیم میں کور ٹیم میں ایک لڑکا ہے جس کو بالکل یہ ایشو تھا, وہ ٹریٹ ہوا. اینڈ جس طرح انہوں نے کہا کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے اس کا کہ ایک دفعہ آپ ٹریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر دیر از نو فیئر کہ دوبارہ آ جائے مرض. تو ہماری اپنی ٹیم میں ایک صاحب ہے جن کو ایک پرابلم تھی, وہ بلکہ سامنے میرے کھڑے میں بھی, اور وہ کام کر رہے ہیں, تو بالکل ہمارا ٹیم ممبر ہے نارمل. یعنی مجھے آج سے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کو یہ پرابلم ہے, مجھے بتایا کہ بھائی دیکھیں آپ کو معلوم ہے وسیم میں ان کا بھی یہ ایشو تھا, اینڈ ہی از اوکے ناؤ. تو یہ آپ لائف ٹائم کے لیے ایک انسان کی کوالٹی آف لائف کو جو ہے وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, یہ اپارچونیٹی مل رہی ہے. تو سر آئی ایم سو گریٹفل, تھینک یو ویری مچ. آپ مصباح بھائی اللہ کرے آپ لوگ ساتھ برقرار رہے, اور اس میں بہت کمی. آخر میں آپ کچھ کہنا اگر چاہیں. جی بس ایک آخری بات کہوں گا وسیم بھائی کہ الحمدللہ ہم لوگ نا ایک زبردست نیشن ہے. ہم لوگوں نے, اگر میں آج نام لینا شروع کروں نا, شوکس خانم, انڈس, یعنی اخوت, ایسی فہرست ہے جو ختم نہیں ہوگی. ہماری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم سب نہ تھوڑی دیر کے لیے اس
पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन को अपनी गिविंग की प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर ले आएं। इंशाल्लाह ये हो जाना है, मतलब इसमें तो कोई दूसरा डाउट है ही नहीं सही, ना हो सर, तो जाना अल्हम्दुलिल्लाह। बस जितना लेट कर रहे हैं आई थिंक हम जस्टिस नहीं कर रहे उन बच्चों के साथ जिनकी जान बच सकती है। आप यकीन करें वसीम भाई, हमारे पास हज़ारों ऐसी एग्जाम्पल हैं, माएँ रोती हुई आती हैं, उनका बच्चा ना ये सामने वाली 2 स्टेप्स नहीं चढ़ पाता, और जब वो जाता है ना तो वो 3-3 मंजिलें हॉस्पिटल की वाह, फ्लोर वाह, भागता हुआ जाता क्या है, बात और वो उनके खुशी के आंसू होते वाह हैं। वाह वाह और वो फिर दुआ करती हैं कि अब पंजाबी में कि अल्लाह तेनू पाग लगे रहन। ये हाय, हाय। मैं कहता हूँ मेरे लिए नहीं, ये तो उन सब के लिए दुआएं हैं जिनके लिए माशाल्लाह जिन्होंने आज इस इदारे को यहाँ पहुँचाया। तो इंशाल्लाह, और जब बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो इंशाल्लाह हमारे लिए जन्नत की सीढ़ियों की राह आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा फरहान भाई के लिए कि जिन्होंने इतना सख्त वक्त देखा लेकिन उसके बाद अपनी ज़िंदगी, वरना लोग बस कहते हैं बस अब तो औलाद का हो गया अब सब ख़त्म, इन्होंने वहाँ ख़त्म नहीं किया बल्कि वहाँ से शुरू किया। और फिर मिसबाह भाई जो जिस तरीके उनके साथ हैं, तो दोनों के लिए सर बहुत सारी दुआओं के साथ तालियाँ भी बहुत सारी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करें इंशाल्लाह। और आएँ अपने हिस्से की मिलकर शमा जलाते हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।